پیارے دوستو السلام علیکم۔ تو موضوع شروع کرتے ہیں۔ سوڈان کی سرحدیں 7 ممالک سے ملتی ہیں۔ شمال میں مصر، شمال مشرق میں بحیرہ احمر، مشرق میں ایریٹریا اور ایتھوپیا، جنوب میں جنوبی سوڈان، جنوب مغرب میں وسطی افریقی جمہوریہ، مغرب میں چاڈ اور شمال مغرب میں لیبیا واقع ہے۔ پیارے دوستو، جب بھی اہراموں کا ذکر آئے تو سب سے پہلے ہمارے ذہن میں مصر آئے گا، مگر آج میں آپ کو سوڈان میں واقع اہراموں کے بارے میں بتاؤں گا۔ سوڈان قدیم اہراموں کا ایک انوکھا مجموعہ ہے جو کوش کی بادشاہی کی تاریخ اور ثقافت کی ایک دلکش جھلک پیش کرتا ہے۔ یہ ایک قدیم تہذیب ہے جو اس خطے میں 8ویں صدی قبل مسیح سے 4 صدی عیسوی تک پروان چڑھی تھی۔ یہ اہرام جدید دور کے شہر میرو کے قرب و جوار میں واقع ہیں اور یہ سوڈان میں ایک اہم ثقافتی ورثے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ قدیم مصر کے اہراموں کے برعکس، جو بنیادی طور پر فرعونوں کے لیے مقبروں کے طور پر تعمیر کیے گئے تھے، سوڈان کے اہرام کو کوش کی بادشاہی کی حکمران اشرافیہ کے لیے مقبروں کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اہرام ریت کے پتھر سے بنے ہیں اور عام طور پر ان کے مصری ہم منصبوں سے چھوٹے اور کھڑے ہیں۔ انہیں پیچیدہ نقش و نگار اور نوشتہ جات سے بھی سجایا گیا ہے جو کوشی تہذیب کی تاریخ اور ثقافت کے بارے میں قیمتی بصیرت فراہم کرتے ہیں۔ ایک اہم خصوصیت جو سوڈان کے اہرام کو دوسرے قدیم اہراموں سے الگ کرتی ہے وہ تعمیر کا طریقہ ہے۔ اہرام مصر کے برعکس، جو چونے کے پتھر اور گرینائٹ کے امتزاج سے بنائے گئے تھے، سوڈان کے اہرام بنیادی طور پر ریت کے پتھر سے بنائے گئے تھے۔ یہ مواد خطے میں وافر مقدار میں تھا اور اس نے کوشی کے معماروں کو اس پیمانے پر اہرام بنانے کی اجازت دی جو مصریوں کے لیے دستیاب زیادہ محدود وسائل کے ساتھ ممکن نہیں تھا۔ سوڈان کے اہرام کا ایک اور منفرد پہلو اس علاقے میں دریافت ہونے والے اہراموں کی بڑی تعداد ہے۔ تقریباً 200 اہرام ہیں جن کی شناخت 3 مختلف خطوں میں ہوئی ہے: میرو، نوری اور نقا۔ یہ مصر میں پائے جانے والے اہراموں کی تعداد سے بہت بڑی تعداد ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کاش کی بادشاہی ایک طاقتور اور بااثر تہذیب تھی۔ میرو اہرام کو سوڈان میں اہرام کا سب سے اہم اور سب سے بڑا ارتکاز سمجھا جاتا ہے۔ یہ خرطوم کے شمال مشرق میں تقریباً 200 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے نیل کے مشرقی کنارے پر واقع ہے۔ وہ ریت کے پتھر سے بنے ہیں اور ان میں سے اکثر کو پیچیدہ نقش و نگار اور نوشتہ جات سے سجایا گیا ہے۔ نوری اہرام نوری گاؤں کے قریب واقع ہیں جو میرو سے تقریباً 18 کلومیٹر شمال میں ہے اور اسے کاش کی بادشاہی کا شاہی مقبرہ سمجھا جاتا ہے۔ ان میں مملکت کے بہت سے طاقتور حکمرانوں کے مقبرے موجود ہیں۔ نوری میں سب سے بڑا اہرام شاہ تہارقہ کا ہے جس نے 7ویں صدی قبل مسیح میں مصر اور کش دونوں پر حکومت کی۔ ناکا اہرام ناکا میں واقع ہیں، میرو سے 80 کلومیٹر جنوب میں۔ یہ ملکہ امانیشکیٹو کے اہرام کے لیے جانا جاتا ہے۔ سوڈان کے اہرام بھی کاش کی بادشاہی کے مذہبی عقائد کی ایک قیمتی جھلک پیش کرتے ہیں۔ اہرام پر پائے جانے والے نوشتہ جات اور نقش و نگار سے دیوتاؤں اور دیویوں کے ایک پیچیدہ پینتیہون کا پتہ چلتا ہے جن کی کاشیت کے لوگ پوجا کرتے تھے۔ یہ نوشتہ جات تحریر و ادب کے ایک ترقی یافتہ نظام کے وجود کی بھی تصدیق کرتے ہیں۔ تاہم اپنی تاریخی اور ثقافتی اہمیت کے باوجود سوڈان کے اہرام کو مصر کے اہرام کی طرح توجہ نہیں ملی۔ بہت سے اہرام خستہ حالت میں ہیں اور لوٹ مار اور توڑ پھوڑ کی وجہ سے انہیں مزید نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ حالیہ برسوں میں سوڈان کے اہرام کی حفاظت کے لیے کوششیں بڑھ رہی ہیں۔ سوڈانی حکومت نے خطے میں آثار قدیمہ کے متعدد مقامات قائم کیے ہیں اور اس نے تحقیق اور کھدائی کے منصوبوں کے لیے فنڈز بھی فراہم کیے ہیں۔ یونیسکو جیسی بین الاقوامی تنظیموں نے بھی سوڈان کے اہرام کی اہمیت کو تسلیم کیا ہے اور انہیں عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ آخر میں، سوڈان کے اہرام دنیا کے ثقافتی ورثے کا ایک منفرد اور قیمتی حصہ ہے۔ یہ ڈھانچے قدیم سلطنت کش کی ثقافت اور معاشرے کے بارے میں قیمتی بصیرت فراہم کرتے ہیں اور سوڈان کی تاریخ اور ورثے کا ایک اہم حصہ ہے۔ وہ جس طرح سے بنائے گئے تھے اور ان کی تعداد میں منفرد ہیں اور یہ سوڈان کے قدیم لوگوں کی جدید انجینئرنگ کی مہارت کا ثبوت ہے۔ ان اہراموں اور دیگر آثار قدیمہ کے مقامات کا تحفظ آئندہ نسلوں کے لیے
اس قدیم تہذیب کی تاریخ اور ثقافت کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ پیارے دوستو، اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے اور اگلی ویڈیوز میں آپ کو ان اہراموں کی اہمیت اور اس زمین پہ حکومت کرنے والے فرعونوں اور دیویوں کے بارے میں معلومات فراہم کی جائیں گی۔ اب دوستوں سے گزارش ہے کہ میری اس چھوٹی سی کاوش کو سراہتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔